الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں اکبر یعنی بڑی نشانیوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم پڑھیں گے، جیسا ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں پڑھا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے پشچم سے نکلے گا، اور نکلنے کے بعد ہوگا کیا کہ قیامت آئے گی، ایک ہوا چلے گی، سورج پھونکا جائے گا، تمام جو چیزیں ہیں وہ فنا ہو جائیں گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بچے گی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سورج پھونکوانے کا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، سورج پھونکوائے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا، آئیے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سور پھونکنے کے بعد تمام انسان، جنات، حیوانات، فرشتے موجود ہوں گے، یعنی جب سورج دوبارہ سے پھونکا جائے گا تو تمام جنات، حیوانات اور جو ہے فرشتے وغیرہ موجود ہوں گے۔ تو اس کے بعد ہوگا کیا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی سب سے پہلے نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اس شان سے نکلیں گے کہ ان کے دائنے ہاتھ میں، یعنی ان کے رائٹ ہینڈ میں، سیدھے ہاتھ میں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں یعنی لیفٹ ہینڈ میں، دوسرے ہاتھ میں دوسرے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ شریف اور مدینہ شریف کی قبروں میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ساتھ لے کر حشر کے میدان میں تشریف لے جائیں گے۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں جتنی بھی قبریں ہیں، یعنی جو جنت المعلا ہے، جنت البقیع ہے، اور جو مدفن ہے جہاں تمام صحابہ کرام، تو وہاں سے جتنے بھی مسلمان ہیں سب جو دفن ہے وہ سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر حشر کے میدان میں تشریف لے جائیں گے۔ قیامت بے شک قائم ہوگی اور کوئی مسلمان اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ حشر صرف روح کا ہی نہیں ہوگا، یعنی جو حشر کے میدان میں حساب کتاب ہوگا، جو حشر ہوگا وہ صرف روح کا ہی نہیں ہوگا، جسم کا بھی ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ روح اٹھے گی اور جسم زندہ نہیں ہوگا تو وہ گمراہ اور بددین ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ صرف روح سے ہی جو ہے سوالات ہوں گے اور جسم جو ہے زندہ نہیں ہوگا تو وہ انسان گمراہ اور بددین ہے۔ دنیا میں جو روح جسم کے ساتھ تھی، یعنی دنیا کے اندر جو روح جس جسم کے ساتھ تھی، اس روح کا حشر اسی جسم کے ساتھ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح لگا دی جائے، یعنی جو جسم ہے اگرچہ اسے کوئی جانور کھا گیا ہو، سڑ گیا ہو، گل گیا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس جسم کو دوبارہ حکم دے گا اور وہ دوبارہ جسم بنے گا، اور بننے کے بعد پھر وہ جسمی کے ساتھ وہ روح اسی جسم میں روح ہوگی، اور روح کے بعد جو جسم ہے وہ میدان محشر میں، حشر کے میدان میں ہوگا، اور حشر کے میدان میں جو ہے وہ تمام واقعات ہوں گے۔ اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جو جسم ہے وہ بھی اٹھایا جائے گا۔ جسم کے ٹکڑے اگرچہ مرنے کے بعد الگ الگ ہو جائیں، یعنی جسم کٹ جائے، پھٹ جائے، جل جائے، کچھ بھی ہو جائے، یا انہیں جانور کھا جائے، یعنی کہ ہم نے پڑھا ہے قانون شریعت میں جو آیا ہے کہ اگر شیر بھی کسی انسان کو کھا جائے تو اس کے پیٹ کے اندر، شیر کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ جو فرشتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، من ربک من دینک، یہ جو سوالات ہیں وہ اس کے پیٹ میں کرتے ہیں، تو وہ شیر کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ اس کی قبر ہو جاتی ہے۔ تو اس میں وہی فرما رہے ہیں کہ تمام اگر ٹکڑے وغیرہ ہو جائیں جسم کے، یا اسے جانور کھا جائے، تو اللہ تعالیٰ جسم کے ان تمام ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا، یعنی ان ٹکڑے کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت میں ان ٹکڑوں کو جو بھی گل گئے، سڑ گئے، پھٹ گئے ٹکڑے ہو گئے، ان سبوں کو اکٹھا کرے گا اور اکٹھا کر کے جو ہے اس دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اٹھیں گے، اور وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا ختنہ نہ ہوا ہوگا۔ کوئی سوار ہوگا، کوئی پیدل، یعنی کوئی سواریوں پر سوار ہوگا تو کوئی پیدل ہوگا، کچھ اکیلے سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3 اور کسی پر 10 سوار ہوں گے۔
یعنی کچھ سواریوں پر جو ہے ایک سوار ہوگا، کچھ سواریوں پر 2، کچھ پر 3، کچھ پر 10. جیسے کہ ہم جو ہے وہ بقرہ عید پر بقرہ وغیرہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں، تو بکروں کے اوپر بھی جو ہے انسان جو ہے سوار ہو کر جائے گا. اور جو اونٹ کی قربانی کرتا ہو تو وہ اونٹ کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ پل صراط پر جو ہے وہ جانور اسے لے کر گزریں گے، اور وہ اس پل صراط پر جانور پر سوار ہو کر گزرے گا. تو یہ جو سواریاں ہیں وہ وہی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مومنوں نے، مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے قربانی کی ہیں، جیسے بقرہ عید کی قربانی ہوئی اور دیگر وغیرہ حقیقہ وغیرہ کی قربانی ہوتی ہیں. وہ کسی کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ گھیر کر لائے گی. یعنی جو ہے میدان محشر میں حساب تو ہوگا لوگوں سے. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو منہ کے بل آئیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، یعنی جو گناہ گار ہوں گے، گناہ کرتے ہوں گے. کسی کو آگ گھیر کر لائے گی. یہ حشر کا میدان ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا. یعنی ملک شام جو زمین ہے نا، اس زمین پر یہ جو حشر کا میدان قائم ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی اور اتنی چکنی اور برابر ہوگی کہ ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے صاف دکھائی دے. اس دن سور 1 میل کی دوری پر ہوگا. یعنی اس دن جو سور ہے وہ 1 میل یعنی کہ غالباً 1.6 کلومیٹر کی جو ہے فاصلے پر ہوگا. اس حدیث کے روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میل کا مطلب سرمے کی سلائی ہے یا راستے کی دوری. یعنی سرمے کی جو سلائی ہوتی ہے آنکھوں سے لگاتے ہیں، آنکھوں میں جو سرما لگاتے ہیں وہ سلائی ہوتی ہے، یا تو اتنی دوری ہوگی، یا پھر جو دوری جو میں نے بتائی ہے آپ کو جو 1.6 کلومیٹر یعنی کہ 1600 میٹر ہے، یا پھر اتنی ہوگی. اگر راستے کی دوری بھی مان لی جائے تو بھی سورج بہت قریب ہوگا، کیونکہ اب سورج کی دوری 4000 سال سفر کی دوری ہے. یعنی انسان 4000 سال تک چلتا جائے تو اتنی دوری ہے سورج کی ابھی زمین سے، ٹھیک ہے. اور ہماری دنیا کی طرف سورج کی پیٹھ ہے، یعنی اس کا رخ نہیں ہے، یعنی اس کی پیٹھ ہے، اس کے بیک ہے. تو پھر بھی جب سورج سامنے آ جاتا ہے تو گھر سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. یعنی ہم نے جون وغیرہ میں دیکھا ہے جب ٹیمپریچر 35 یا پھر 38 ہو جاتا ہے تو جو گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. لیکن جب سورج جو ہے 1 میل پر ہوگا، جو سورج ہے اس کی دوری 1 میل پر ہوگی اور سورج کا منہ ہماری طرف ہوگا، تو آگ اور گرمی کا کیا حال ہوگا. یعنی آج جو ہزاروں سالوں کے سفر سے دور ہے، اگر وہ اس دن 150 کلومیٹر کے دائرے میں رہا اور اس کا جو پیٹ نہ ہوتے ہوئے اس کا جو رخ ہوا تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی. اور اب تو مٹی کی زمین ہے، یعنی اب جو ہے وہ مٹی کی زمین ہے تو پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. تو اس وقت جب تانبے کی زمین ہوگی اور سورج قریب ہوگا تو اس گرمی کا کون اندازہ کر سکتا ہے. اللہ پناہ میں رکھے. اس وقت حال یہ ہوگا کہ سر کے بھیجے کھولتے ہوں گے، یعنی جو سر ہے وہ بہت گرم ہو جائے گا، جیسے بھیجا کھولتا ہے اس طریقے سے. اور اتنا زیادہ پسینہ نکلے گا کہ پسینے کو زمین 70 گز تک سوکھ لے گی. یعنی 70 گز تک جو ہے زمین پسینے کو سوکھ لے گی. پھر جو پسینہ زمین پر نہ پی سکے گی، یعنی جو پھر زمین پسینے کو نہ پی سکے گی، وہ پسینہ زمین کے اوپر چڑھتے چڑھتے کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے اور کسی کے گلے تک پہنچ جائے گا. اور جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں، ان کے منہ تک پہنچ کر لگام کی طرح جکڑ لے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائیں گے. یعنی جو انسانوں کا جو پسینہ ہے وہ اتنا نکلے گا کہ جو زمین ہے وہ 70 گز تک سوکھ لے گی. یعنی 70 گز یعنی لمبائی میں دیکھا جائے تو 70 گز تک وہ زمین سوکھ لے گی. پھر اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ سوکھنے کے بعد جب اور زمین نہیں سوکھے گی تو وہ جو پسینہ ہے وہ انسان کے کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے سینے تک، کسی کے کانوں تک، تو کسی کے منہ تک جو ہے وہ پسینہ پہنچے گا، جس میں لوگ جو ہے وہ ڈبکیاں لگاتے ہوئے دکھیں گے. اس گرمی میں پیاس کا یہ حال ہوگا کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی. یعنی اتنی زیادہ گرمی لگے گی. جب ہم 35 ڈگری ٹیمپریچر پہ اتنی زیادہ گرمی لگتی ہے تو اس وقت جو ہزاروں ڈگری ٹیمپریچر ہوگا، لاکھوں ڈگری ٹیمپریچر ہوگا، اس کا کیا ہی کہنا. تو جو زبانیں یعنی زبان ہے وہ کانٹے کی طرح جو ہے ہو جائیں گی، سوکھ جائیں گی اور منہ سے باہر نکل آئیں گی. دل ابل کر گلے کو آ جائے گا. یعنی دل ابل کر گلے کو آ جائے گا. ہر ایک کو ان کے گناہ کے مطابق سزا ملے گی. یعنی ہر ایک انسان کو ان کے گناہ کے مطابق سزا ملے گی. جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی
اس مال کو گرم کر کے اس کی کربٹ یعنی پیشانی اور پیٹھ پر داغ دیا جائے گا، اور جس کے جانور کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب موٹے تاجر ہوں گے۔ یعنی جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا کیا ہوگا کہ جو اس وقت جو اتنا دہشت کا عالم ہوگا، انسان جو ہے گھبرا رہا ہوگا، اس پہ خود اپنا وزن جو ہے وہ اٹھا نہیں پا رہا ہوگا، اس وقت جو ہے سونے چاندی کی جو ہے چیزیں اس کی پیٹھ پر داغ دی جائیں گی، اور وہ جانور جس کی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ جانور اس دن بہت موٹے تاجر ہو جائیں گے، اور اس آدمی کو وہاں لٹا کر وہ جانور اپنے سینگ سے مارتے اور اپنے پیروں سے رونتے ہوئے اس پر سے اس وقت تک گزرتے رہیں گے جب تک کہ لوگوں کا حساب ختم نہ ہو۔ یعنی کہ وہ اپنے سینگ سے وہ جانور جو ہے اس انسان کو ماریں گے جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی، اور جو ہے اسے رینتے ہوئے خدیرتے ہوئے اس وقت تک لے جائیں گے جب تک کہ انسانوں کا جو ہے حساب نہ ہوگا۔ ناظرین، آگے والے سیگمنٹ میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کس طریقے